بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی مقدمے کے عرض یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص یہ یقین اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ انسان ناکام اور مردہ کے حکم میں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے دل کو مشغول کر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ ساتھیوں، وہی انسان زندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا اس کا حکم مردے کا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ، وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس شخص کی مثال ہے، اس کی مثال اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا، مردہ اور زندے کی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے گویا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے جن عبادات کا مطالبہ کیا ہے، علماء نے اس کی 4 صورتیں ذکر کی ہیں۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اور بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ یہ 4 قسم کی عبادتیں ہیں جن کا ذکر علماء نے کیا ہے: مال کی عبادت، دل کی عبادت، زبان کی عبادت، اور باقی اعضائے جسم کی عبادت۔ یہ چاروں قسم کی عبادتیں ہیں
جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جانی چاہیے، ان عبادتوں میں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کیا گیا تو وہ شرک ہو جائے گا، اور انسان گویا اس دنیا میں اپنی آمد کا مقصد ادا نہیں کرے گا۔ دل کی عبادت ساتھیوں محبت ہے، خوف ہے، رجا ہے، توکل ہے، اخلاص ہے، انابت ہے، خشیعت ہے، خشوع ہے، یہ ساری دل کی عبادتیں ہیں۔ زبان کی عبادت جیسے ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، استعاذہ ہے، فریاد طلب کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ ظاہری اعضاء کی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ظاہری اعضاء کی عبادت ہے۔ مال کی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، اور چڑھاوا بڑھا چڑھانا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں جس کا مطالبہ ہم سے ہے کہ یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائیں۔ ان چاروں قسم کی عبادتوں میں دل کی عبادت کو ساتھیوں جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے، وہی بنیاد ہے باقی تمام عبادتوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان فی القلب، ایمان کہاں ہے؟ انسان کے دل میں ہے، نہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم اور درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جن عبادات کا مطالبہ کیا ہے ان میں سے بہت سی عبادتیں دل کی ہیں۔ دل کی عبادتوں میں بہت سی عبادتیں ہیں جو ہیں واجب اور رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی تکمیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ دل کی عبادتیں کیا ہیں؟ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے سیرت النبی کے اندر ایک بہترین سی بات کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر اچھے اور برے کام، ہر اچھے کام کرنے اور برے کام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ضمیر بیدار ہو، انسان کے ضمیر کا احساس بیدار ہو، اور دل میں خیر و شر کی تمیز کے لیے خلش ہو، یہ تقویٰ ہے۔ پھر اس کام کو خدائے واحد کی رضامندی کے لیے کیا جائے، اس کے سوا ہر غرض و غایت سے اسے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے۔ پھر اس کام کے کرنے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اسی پر بھروسہ رکھا جائے، یہ توکل ہے۔ پھر اس کام میں کے کرنے میں جو رکاوٹیں پیش آئیں اور دقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو، یا جو اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آئے، تو دل کو مضبوط رکھا جائے اور خدا سے آس نہ توڑی جائے، اور اس راہ میں اپنے آپ کو بلکہ برا کہنے اس راہ میں اپنے اپنوں بلکہ برا کہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے۔ اور اگر کامیابی کی نعمت ملے اور اس پر مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا اسے فضل سمجھا جائے، جسم اور جان اور زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، عمل کیا جائے، تو یہی چیز شکر ہے۔ یہ 5 عبادتیں ہیں جس سے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے تمام دل کی عبادات کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ویسے دل کی عبادات ساتھیوں بہت زیادہ ہیں۔ محبت دل کی عبادت ہے، خوف دل کی عبادت ہے، رجا دل کی عبادت ہے، توکل دل کی عبادت ہے، خشوع دل کی عبادت ہے، حتیٰ کہ ساتھیوں توحید اور کفر سے بچنا یہ بھی اصل میں دل کی عبادت ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر توحید نہیں ہے، اس کی زبان پر، اس کے اعضاء پر جتنے ہی توحید کے کلمے چلتے رہیں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور پیر سے توحید کے مطابق جس قدر بھی عمل کرتا رہے، لیکن اگر دل کے اندر توحید نہیں ہے تو وہ انسان مشرک اور منافق مانا جائے گا۔ اس لیے ساتھیوں میں آپ کے سامنے یہ اختصار کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ یہ ہماری دل کی عبادتیں ہیں، لیکن ساتھیوں آج ان دل کی عبادتوں پر گفتگو کرنے کے بجائے اس کے کہ میں توکل پر گفتگو کروں اور توکل کیا چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، اخلاص کیا چیز ہے اس کی وضاحت کروں، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہے یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تھوڑے سے وقت میں جو مجھے مل رہا ہے
میں اس وقت میں صرف ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ دل کی عبادات سے متعلق بڑے غافل رہا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے ظاہری اعمال کے اندر فتور اور کمی پائی جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ یہ سوچیں کہ یہ دل کی عبادتیں کس قدر اہمیت رکھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی عبادتیں اگر ہم نے انہیں درست کر لیا، انہیں اپنا لیا، تو ہماری ظاہری عبادتوں میں اگر کچھ کمی بھی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دے گا، جیسا کہ میرے آگے کی بات سے واضح ہو رہا ہے۔ دیکھیے، دل کی عبادتوں کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ اگر دل کی عبادت میں کسی بھی قسم کا خلل پایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر دل کی عبادت اخلاص ہے، دل کی عبادت یقین ہے، دل کی عبادت توکل ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہ پایا جائے، اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف نہ پایا جائے، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ پر توکل نہ پایا جائے تو ہماری ظاہری عبادت کا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دل کی بڑی اہم عبادت، بلکہ عبادتوں میں سب سے مشکل عبادت، بلکہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت دل کی اخلاص ہے۔ یعنی کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی بھی کام کرتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرے، کوئی بھی کام کرتا ہے دنیا کے لوگوں کے دکھانے کا جذبہ اس کے اندر نہ پایا جائے، کوئی بھی کام کرتا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے وہ کام کرے، اگر اس کے اندر ذرہ برابر خلل واقع ہوا تو ہماری ظاہری عبادتیں خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جہاد ہمارے جسمانی عبادت کا بہت بڑا ایک حصہ ہے اور اس کی شریعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو اور اپنے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانے والے کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارے خیال سے ظاہری اعمال میں کسی کو وہ مقام نہیں دیا۔ اسی طریقے سے مال خرچ کرنا، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مال سے محبت کرے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ مال کا جیب میں آنا تو بڑا آسان رہا کرتا ہے، لیکن جیب سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا آپ یہ اندازہ لگا لیجئے، آپ کو اگر کسی سے قرض لینا ہے تو آپ بڑی آسانی سے اسے لے لیں گے، لیکن جب دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان کتنا سوچتا اور کتنا فکر مند ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی ایک ایسی چیز ہے، اس کا خرچ کرنا اور خاص طور پر چھوٹے مقدار میں نہیں، بہت بڑے مقدار میں خرچ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر علم دے رہا ہے اور اس علم کے پھیلانے میں، دعوت کا کام کرنے میں انسان اپنا وقت لگا دے، ظاہر بات ہے بچوں کے حقوق کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، مشکل اوقات پیش آتے ہیں، بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے انسان دعوت کا کام کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، لیکن اگر ان تینوں چیزوں کے عمل میں ساتھیوں اخلاص نہ پایا گیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تین چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ صحیح مسلم شریف کی وہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور سنن ترمذی وغیرہ میں، مسند احمد وغیرہ میں مطول وہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ شہید ہوگا، وہ سخاوت کرنے والا ہوگا اور وہ عالم اور قارئ ہوگا۔ شہید کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا اور کہے گا، اے بندے، کیا ہم نے تجھے بہادری کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تجھے ہتھیار چلانے کی نعمت نہیں دی تھی؟ آیا اس نعمت کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالی،
ہم نے تیرے راستے میں کافروں سے جہاد کیا، منافقوں سے جہاد کیا، باغیوں سے جہاد کیا، یہاں تک کہ تیرے راستے میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا ہے، تو اپنی جان کو قربان اس لیے کیا ہے تاکہ کہا جائے کہ بہت بڑا بہادر انسان ہے۔ تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، پھر حکم ہوگا فرشتوں سے اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے، کیا ہم نے تجھے علم کی دولت نہیں دی تھی؟ آخر تم نے اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے تیرے راستے میں دعوت کا کام کیا، مسلمانوں کو بھی دعوت دی، غیر مسلموں کو بھی دعوت دی، قریب کے لوگوں کو بھی دعوت دی، دور کے لوگوں کو بھی دعوت دی، کانفرنسوں میں شرکت کی، جلسوں میں شرکت کی، جمعہ کا خطبہ بھی دیا، لکھ کر کے بھی تیری دعوت کا کام کرتا رہا۔ ہم نے اپنی پوری زندگی تیرے دعوت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دعوت کا کام اس لیے کیا تھا، تقریریں لمبی اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، قرآن اس لیے اچھا پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا اچھا قاری ہے، اور یہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دیں۔ اور مالدار سے کو بلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے کہے گا اے اللہ کے بندے، کیا ہم نے تجھے بہت ڈھیر سارا مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مال ضرور دیا تھا، اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا تھا الا یہ کہ وہاں پر ہم نے خرچ کیا، مسجدیں بنوائی، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، جمعیہ خیریہ میں دیا، کنواں کھدوائے، سارا کام ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے تاکہ کہا جائے تو بہت بڑا سخی ہے، اور یہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ساتھیوں سوچیں، یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے لحاظ سے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کے عمل رائے گاہ کیوں چلے گئی؟ اس لیے کہ دل کی عبادت جو اخلاص ہے، ہر عمل کی بنیاد ہے، وہ ان کے اندر۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، دل کی عبادتوں میں توکل ہے، اپنے دل کا صاف رکھنا ہے، تواضع ہے، یہ چیز ہمارے اندر نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، بہت عبادت گزار ہے، ساری عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کبر اور گھمنڈ کی بیماری ہے۔ وہ کبر اور گھمنڈ یہ نہیں ہے کہ انسان اکڑ کر کے چلے، اترا کر کے چلے، یہ کبر اور گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ اصل کبر اور گھمنڈ جس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھا جائے۔ ہم ادھر سے جا رہے ہیں، ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی مڈی ہوئی ہے، جاہل ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہم سے سلام کرے، ہم کیوں اس سے سلام کریں؟ کیوں؟ ہم اس سے بڑا بننا چاہیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا کبر ہے۔ ہم عالم ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی بات پر ہم کو ٹوک دے کہ مولانا آپ تو لوگوں کو فتوے بتاتے ہیں اور آپ نے یہ گناہ کا کام کیوں کیا، تو ہمیں غصہ آ جائے گا کہ تو کون ہوتا ہمیں ٹوکنے والا۔ یہ ہے اصل کبر ساتھیوں، اور جس کے اندر یہ کبر پایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پایا گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرا سوچیں، بڑی نیکیاں کی تھی لیکن جنت میں کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ دل کی صفائی بھی ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ مسلمان کا حسد اپنے دل میں نہ رکھا جائے، مسلمان کی نفرت اپنے دل میں نہ رکھا جائے، کسی بھی مسلمان کو اپنے سے حقیر نہ سمجھا جائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دل کی صفائی بھی یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ چلیے دیکھیے ساتھیوں، دوسرا فائدہ یہ ہے دل کی عبادتوں کا کہ جنت میں داخلہ بغیر دل کی عبادتوں کے وجود کے ناممکن ہے۔ کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جبکہ دل کی جو عبادتیں ہیں، یقین ہے، علم ہے، محبت ہے، صدق ہے، یہ چیزیں اگر اس کے دل میں نہیں پائی گئیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
اس لیے کہ بتائیے آپ لوگ جنت میں لے جانے والا سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتے ہیں؟ سب سے بہتر عمل جو انسان کو، سب سے اہم عمل جو انسان کو جنت میں لے جائے گا وہ کون ہے؟ جی بتائیں۔ میں ظاہری عمل کی بات بیٹا کر رہا ہوں، دل کی عبادت نہیں، اخلاص دل کی عبادت ہے۔ اللہ کے بندے سب سے آسان عمل ہے وہ، زبان کی عبادت ہے، دل کی باتوں کی بات نہ کریں۔ جی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اس سے بڑی عبادت دل زبان کی اور کیا ہوگی ساتھی؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ جنت کی ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ علماء عقیدہ نے اس کلمے کے مفید ہونے کے لیے 7 شرطیں رکھی ہیں۔ پڑھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ سنا ہے نا؟ 7 شرطیں ہیں۔ وہ 7 شرطیں کون کون سی ہیں بتا سکتا ہے کوئی؟ جی علم ہے، یقین ہے، اقرار ہے، انقیاد ہے، صدق ہے، محبت ہے، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاص ہے، یہی تو ہے نا؟ میں سوچنے لگا ان 7 میں صرف 2 عبادت ایسی ہیں، 2 شرط ایسی ہے جو زبان اور جسم کی ہے، باقی ساری شرطیں دل کی عبادت ہیں۔ ذرا سوچیں آپ لوگ، علم اصل کس کا کام ہے؟ دل کا ہے نا؟ یقین کس کا عمل ہے؟ دل کا ہے نا؟ اخلاص کون سا عمل ہے؟ دل کا ہے نا؟ صدق کون سا عمل ہے؟ دل کا ہے نا؟ محبت کون سا عمل ہے؟ دل کا ہے نا؟ ذرا سوچیں، یہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن جنت کی کنجی کب بنے گا؟ جب اس کے اندر آپ 5 دل کی عبادتیں جمع کر لیں تو، ورنہ نہیں بنے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، جنت میں جانے کے لیے بہت اہم چیز دل کی عبادتیں ہیں۔ اسی لیے صحیح مسند احمد کی وہ روایت، بلکہ صحیح بخاری میں بھی وہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک بار کہا، یہ میرے دونوں جوتے لو، یہ میرا جوتا لو، اور دیکھو اس باغچے سے باہر جو سب سے پہلا آدمی تمہیں ملے اور وہ صدق دل سے اور یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، اسے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ آپ نے یہ نہیں کہا جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، آپ نے کیا کہا؟ مستيقنا بها قلبه، دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، دل کی عبادت کا ایک فائدہ اور ہے، ذرا توجہ چاہوں گا اس سلسلے میں، کہ قلبی عبادات بظاہر جسم اور بدن اور زبان کی عبادتوں کا بدل بن جائیں گی، لیکن زبان اور بدن کی جو عبادتیں ہیں وہ دل کی عبادات کا بدل نہیں بن سکتی ہیں۔ جی غور کریں، ظاہری عبادتیں جو ہیں وہ دل کی عبادت کا بدل نہیں بن سکتی، البتہ جو دل کی عبادتیں ہیں وہ ظاہری عبادات کا بدل بن سکتی ہیں۔ وہ کیسے ساتھیوں؟ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ جو جہاد نہ کرے اور نہ اس کے دل میں جہاد کی نیت ہو، اس کا انتقال کس پر ہوگا؟ نفاق کے ایک شعبے پر ہوگا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن اس کے برخلاف ذرا دیکھیں آپ نے، صحیح مسلم شریف ہی کی روایت ہے، اور اس حدیث کے فوراً بعد یا اس سے فوراً پہلے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سچے دل سے اور سچی نیت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کا طالب ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ اخلاص ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اگر اپنے بستر ہی کے اوپر کیوں نہ مرے، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ آخر یہ دل کے بات ہی کی برکت تو ہے نا۔
اور اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں جو مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، امام احمد رحمہ کی زہد میں حضرت عبداللہ ابن ابو کبشہ الماری سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ لوگ کس میں بننے والے ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ساتھیوں؟ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ نیک بندہ ہے جسے اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے۔ کون سا علم ساتھیوں؟ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کون سا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا علم ہے۔ مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچہ کیا جائے اس کا علم ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے لیکن مال۔ وہ کہتا ہے کاش کہ مجھے بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح مسجدیں بنواتا، میں بھی فلاں کی طرح غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرتا، میں بھی فلاں طریقے سے اس کو اللہ کی عبادت میں لگاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، کس بنیاد پر؟ عمل کی بنیاد پر؟ کس کی بنیاد پر؟ دل کی عبادت کی بنیاد پر۔ تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم نہیں دیا ہے لیکن بہت مال دیا ہے۔ وہ بغیر علم کے اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتا ہے ادھر ادھر جہاں اس کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہ بہت برا آدمی ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کاش کہ مجھے بھی ایسے مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی جیسے وہ اڑ رہا ہے، جیسے وہ گناہ کے کام میں خرچ کر رہا ہے، وہ تکبر اور گھمنڈ سے کام لے رہا ہے، ایسے میں بھی کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی مقام پر ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک آدمی برائی میں برے مقام پر پہنچا، ایک آدمی اچھائی میں اچھے مقام پر پہنچا۔ کس بنیاد پر ساتھیوں؟ دل کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے ساتھیوں قلبی عبادات کے بہت سے بڑے فائدے ہیں۔ قلبی عبادت وہ عبادت ہے کہ جنت میں اور حشر میں اعلیٰ مقام حاصل ہونے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ ہر مومن کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے، ہے کہ نہیں؟ ہر مومن کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حشر کے میدان میں اپنے عرش کے اللہ تعالیٰ اسے حشر کی گرمی سے محفوظ رکھ لے۔ اور یقین مانیں اگر آپ ویسے بہت زیادہ عمل نہ کر سکے لیکن آپ نے اپنے دل کی عبادتوں کی اصلاح کر لی تو یہ مقام آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری نہیں صحیح ابن حبان میں اور سنن نسائی کبریٰ کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی نہیں ہیں اور شہید نہیں ہیں لیکن حشر کے میدان میں نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ ذرا سوچیں، نبیوں اور شہیدوں کو ان پر رشک ہوگا، اس معنی میں کہ وہ کہیں گے ارے یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اتنا اونچا مقام ملا ہے، ان کو کیا مقام ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے دائیں جانب وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ اونچا مقام دے گا۔ وہ کس بنیاد پر ساتھیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت دل کا عمل ہے کہ ظاہری عمل ہے؟ نبیوں جیسا ان کا عمل نہیں، شہیدوں جیسا ان کا عمل نہیں، صدیقین جیسا ان کا عمل نہیں، لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر کے نبی اور شہید بھی کہیں گے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ انہیں یہ اونچا مقام کیوں مل رہا ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ آپس میں محبت ہے لیکن خاندانی محبت نہیں، آپس میں محبت ہے لیکن تجارت کی محبت نہیں، آپس میں محبت ہے لیکن دنیا کی محبت نہیں۔
کس لیے محبت ہے؟ لیکن ساتھیوں یہ کہنے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن جتنا مشکل کام یہ ہے ساتھیوں، جتنا مشکل کام یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل کام شاید ہی دنیا میں کوئی ہو کہ صرف اللہ کے لیے انسان کسی سے محبت کرے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں لکھا کہ ایک رات پوری رات میں غور کرتا رہا کہ آخر یہ مقام ان لوگوں کو کیوں ملنے والا ہے۔ آخر ہر آدمی کہتا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لیکن امام شوکانی نے کہا کہ میں سوچنے لگا تو دیکھا کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہوتی ہیں ان میں دنیاوی کوئی غرض ضرور شامل رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ذرا دیکھیں آپ، ایک بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے، جتنا چھوٹا رہتا ہے اپنے ماں باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اور جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اپنے پیر پر کھڑا ہوتا جاتا ہے اس کی محبت کم ہوتی جاتی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے میاں بیوی جب تک دونوں جوان رہیں گے ایک دوسرے میں بڑی محبت رہتی ہے کہ نہیں صحیح؟ لیکن جب بوڑھے ہو گئے تو گھر میں تکرار کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دونوں ایک دوسرے سے مستغنی ہے۔ بھائی شوہر ناراض ہوگا ماں بیٹے کے پاس چلی جائے گی، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو دنیا میں عموماً جتنی محبتیں ہیں ساتھیوں، اسی لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو یتبع المیت الثلاث کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس کا باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بیوی بھی رو رہی ہے اور بچے بھی رو رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ ابا جان، امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا ابھی تمہاری جوانی ہے، اب تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، دنیا میں تمہیں ہماری آنکھوں کے تارے تھے، اس دنیا سے چلے جا رہے ہو، کون میرا سہارا بنے گا؟ بیوی سے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بھی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میرا سہاگ لٹ جا رہا اور پوچھنے کی بات ہے کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹے نے کہا بچوں سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی تو آپ ہمیں کما کر کھلانے والے تھے، اب ہمارے سر پر کون رہ جائے گا؟ تو کہا ہائے افسوس، سارے لوگ ہمارے اوپر جو رو رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے رو رہے ہیں، اپنے نقصان کے لیے رو رہے ہیں، میرے اوپر کیا آگے گزرنے والی اس پر کوئی نہیں رو رہا۔ تو دنیا میں ساتھیوں اگر غور کر لیں جتنی محبتیں ہیں عمومی طور پر ان میں دنیا کا مقصد شامل حال ہے، اور جس قدر دنیاوی مقصد کم ہوتا جاتا ہے اتنے ہی دونوں کی محبت آپس میں کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر یہ مقام کوئی حاصل کر لے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے تو اسے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کے پاس نور کے منبر پر اسے رکھے گا۔ اور ساتھیوں اسی طریقے سے دل کی عبادتوں میں سے بڑی اہم چیز ہے جس پر توجہ دینا چاہیے، اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف سے جو نازل کی ہوئی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے۔ دیکھیے صبر ہر آدمی کرتا ہے اور صبر آتا ہی ہے، انسان کو مجبور ہوتا ہے صبر کرنے پر، لیکن صبر پہلی ہی مصیبت پہنچے اور اس پر صبر کر لے جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی نے گالی دے دیا، اگر کمزور ہے تو صبر کرتا ہی ہے، یا کمزور نہیں ہے اس سے طاقتور ہے لیکن اس سے کوئی مقصد اس کے ہاں کام کرتا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے اس کے ہاں، ہے کہ نہیں؟ بیٹا ہے باپ سے طاقتور ہے لیکن باپ کا لحاظ بھی کرنا ہے، صبر کرتا ہی ہے۔ تو یہ صبر میں نہیں کہتا اس میں فائدہ نہیں ہے، لیکن اصل صبر جس کے اوپر فائدہ ہے ساتھیوں یہ وہ نہیں ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس صبر کرنے کا موقع نہ ہو، آپ کو گالی دیا آپ اسے تھپڑ مار سکتے ہیں لیکن یہاں صبر کر لے جائیں، یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر سے نوازے گا۔ کتنا؟ بغیر حساب کے اجر سے نوازے گا۔ ساتھیوں میں امام ذہبی رحمہ اللہ کتاب سیر و اعلام النبلاء پڑھ رہا تھا، اس میں عبد الملک یا عبداللہ، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے، ابن ابی مولیکہ، کیا کنیت تھی ان کی؟ شیخ کیا نام تھا ان کا؟
نہیں کنیت ہی، ابن ابی ملیکہ کا نام کیا تھا؟ ابن ابی ملیکہ تو کنیت ہے نا ان کی، عبداللہ ابن ہمارے خیال سے یا عبید اللہ یہی ان کا کچھ نام تھا۔ امام ذہبی ان کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال مصر کے اندر یا عریش مصر میں ہوا، صبر کرتے ہوئے وہ انتقال کیے اور بڑی پریشانی کی حالت میں انتقال کی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسا صبر کیا انہوں نے۔ وہ چیز مجھے ساتھیوں 2-3 کتابوں میں ملی، امام ابن حبان کے ثقات کے اندر ایک سند سے، اس کے بعد امام ابن ابی دنیا کی کتاب الصبر کے اندر دوسری سند سے۔ اسی لیے میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ ہاں یہ واقعہ سچا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ محمد ابن عبداللہ یا عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ میں سرحد کے اوپر پہرا دے رہا تھا، دور نکلا باہر تو کیا دیکھتا ہوں، ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، اس کے اوپر ایک خیمہ بنا ہوا ہے، اس خیمے کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو ایک ذکر کر رہا ہے، اللہم انی اسألک اللہم رب اوزعنی ان احمدک حمدا اکافئ بہ شکر نعمتک التی انعمت علی وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا۔ اللہم انی اسألک ان احمدک حمدا اکافئ بہ شکر نعمتک التی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایسی حمد کا سوال کرتا ہوں کہ تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو آپ نے میرے اوپر کیا ہے اور مجھے بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ ہم نے کہا دیکھوں یہ اتنی بہترین دعا پڑھ رہا ہے، آیا اس نے اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دی ہے یا کسی سے سیکھ کر کے آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر الہام کر رہا ہے۔ کہا جب خیمے کے اندر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک بڑے میاں ہیں، ان کے دونوں ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، دونوں پیر کام نہیں کر رہے ہیں، سننا بھی ان کا بہت بھاری ہے، مشکل سے سن پا رہے ہیں اور آنکھوں سے مشکل سے دکھائی دے رہا ہے، صرف صحیح اور سالم ہے تو ان کی زبان ہے بس، اور اسی زبان سے پڑھ رہے ہیں اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا اکافئ بہ شکر نعمتک التی انعمت علی وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے بندے، آخر اللہ نے آپ پر کون سی نعمت کی ہے جس کا شکریہ آپ اس طرح ادا کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ اے اللہ کے بندے تو مجھے دیکھ نہیں رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے کہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے، زمین کو حکم دے کہ مجھے نگل لے جائے، سمندر کو حکم دے کہ مجھے ڈبا دے، پہاڑ کو حکم دے کہ میرے اوپر گر پڑے، لیکن اگر صرف میری زبان صحیح سالم ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شکر پورا نہیں کر پاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ یہاں پر آ گئے۔ ساتھیوں تعجب نہ کریں، ابھی تو قصے کی ابتدا ہے، ابھی تو قصے کی ابتدا ہے۔ کہا کہ تم آ ہی گئے ہو میرے پاس، تو میرا ایک بیٹا ہے جو مجھے وضو کراتا تھا نماز کے وقت میں، نماز کا وقت بتاتا تھا اور مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ آج 2 یا 3 دن ہو گئے ہیں وہ میرے پاس نہیں آیا۔ ذرا سوچئے، گویا 2-3 دن سے بھوکے ہیں اور ان کی زبان پر کیا الفاظ جاری ہیں۔ آج تو ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے کی دعا پڑھنا بھی ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سوچیں کتنے لوگ بسم اللہ یاد رہتا ہے، ذرا سوچیں بتائیں۔ لیکن وہ شخص ہاتھ نہیں کام کر رہے ہیں، پیر کام نہیں کر رہے ہیں، کان سے کم سنائی دیتا ہے، آنکھوں سے بہت معمولی دکھائی دے رہا ہے، پھر بھی دعا پڑھ رہا ہے اللہم انی اسألک یا اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا اکافئ بہ شکر نعمتک التی انعمت علی وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا۔ کہا کہ جاؤ دیکھو کہاں گیا میرا بیٹا، کہا کہ میں ڈھونڈنے نکلا، کہا کہ اس سے مجبور آدمی اور کون ہوگا جس کی خدمت کر کے مجھے خوشی حاصل ہو۔ کہا تھوڑی دور جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان کا ہاتھ الگ پڑا ہوا ہے، سر الگ پڑا ہے، جسم کو درندے کھا گئے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ یہ اسی کا بیٹا ہوگا، لیکن اب کون سا منہ لے کر کے جاؤں اس کے پاس؟
اسے کیا بتاؤں گا؟ لیکن بغیر واپس آئے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس آتا ہوں اور راستے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر اسے کیا کہوں گا۔ میں سوچتا رہا، جا کر کے کہوں گا یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں اللہ کے نزدیک؟ ایوب علیہ السلام اچھے تھے، ظاہر بات وہ کہیں گے ایوب علیہ السلام اچھے تھے، لیکن ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کیا، آپ تو ان سے اچھے ہیں نا۔ کہا جب میں آ کر کے ان سے پورا مقدمہ بیان کرنے لگا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو درندہ کھا گیا ہے، آپ کے بیٹے کو درندہ کھا گیا ہے۔ کہا کہ یہ کہنا تھا تو اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میری نسل سے کسی ایسے لڑکے کو نہیں پیدا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے۔ کہا یہ کہنا تھا کہ اچانک ایک چیخ ماری اور اللہ کا پیارا ہو گیا، ایک چیخ ماری غم میں اور اللہ کا پیارا ہو گیا۔ ہم نے کہا اب تو میرے اوپر اور بڑی مصیبت آ گئی، اب میں کیا کروں؟ اکیلے یہ آدمی ہے، اگر یہیں ایسے چھوڑ دوں درندے آ کر کے لاش کا خراب کر دیں گے، آخر میں کیا کروں؟ کہا ان کے اوپر چادر ڈالا، راستے میں کھڑا ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ 4 آدمی آ رہے ہیں، ان کو ہم نے اشارہ کیا، وہ چاروں رکتے ہیں، ان کو سے اپنا ماجرا سنایا، لے کر کے ان کے پاس گیا، کہا ذرا اس کا چہرہ کھولو دیکھوں یہ کون انسان ہے۔ کہا جب میں اس کا چہرہ کھولا تو وہ سب کے سب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو، اس کے چہرے کو چومنے لگے۔ کہا ارے یہ تو ابن ابی ملیکہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ اپنے وقت کا عالم اور اپنے وقت کا زاہد ہے۔ چنانچہ اسے دفنا نہلایا اور دفنایا اور 4-5 نے مل کر کے اسے دفن کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے راوی کہ اسی رات ہم نے خواب میں دیکھا، خواب دیکھتا ہوں کہ وہ ابن ابی ملیکہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے اوپر سلامتی ہو اس چیز کے عوض کی تم نے صبر کیا ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور ہم نے کہا کہ آپ فلاں آدمی ہی نہیں ہیں جن کی خدمت کے لیے میں آیا تھا؟ کہا ہاں میں فلاں ہی ہوں۔ ہم نے کہا اللہ نے آپ کو یہ اونچا مقام کیوں عطا کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ان للہ درجات لا تنال الا بالصبر عند البلاء والشکر عند الرخاء مع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اونچے اونچے مقام رکھے ہیں، یہ اسی شخص کو ملنے والے ہیں جو مصیبت میں صبر سے کام لیتا ہے، نعمتیں پہنچتی ہیں تو شکر سے کام لیتا ہے، اور اکیلے ہو تو لوگوں کے پاس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قلبی عبادت، دل کی عبادت اپنے اندر پیدا کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جو عبادتیں ہیں ان میں سے ہر عبادت کی صحیح کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،